السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو لا بٹس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ شورٹی کی لائبلٹی کب ڈسچارج نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہم کانٹریکٹ آف گارنٹی پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کب ایک شورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم یہ کانٹریکٹ آف گارنٹی کی لاسٹ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شورٹی کی لائبلٹی کب ڈسچارج نہیں ہوتی، جو کہ کانٹریکٹ ایکٹ کے 3 سیکشن سے بتایا گیا ہے کہ کب شورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج نہیں ہوتی۔ سیکشن 136، 137 اینڈ 138، یہ ان تینوں سیکشن سے بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے سیکشن 136 میں بتایا گیا ہے کہ شورٹی ناٹ ڈسچارج وین اگریمنٹ میڈ ود تھرڈ پرسن ٹو گیو ٹائم ٹو پرنسپل لیٹر۔ سیکشن 136 کہتا ہے کہ شورٹی ڈسچارج نہیں ہوگا اگر کریڈیٹر کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ اگریمنٹ کر لیتا ہے ٹائم دینے کا پرنسپل لیٹر کو۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے سیکشن 135 میں پڑھا تھا کہ کریڈیٹر اگر ایک اگریمنٹ کر لیتا ہے پرنسپل لیٹر سے کہ وہ اسے ٹائم دے رہا ہے کہ وہ بعد میں بھی پے کر سکتا ہے یا کسی بھی طرح کی اسے کنسیشن دے رہا ہے اور اس میں شورٹی کا کنسرن نہیں ہے، تو پھر یہاں پر شورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا سیکشن 135 میں۔ لیکن سیکشن 136 تھوڑی سی بس چینج بات کرتا ہے، لیکن اس چینجنگ کی وجہ سے ہی یہ پوری جو ہے سیکشن اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے شورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج نہیں ہوگی۔ سیکشن 136 بس کہتا ہے کہ اگریمنٹ یہاں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی کریڈیٹر اگریمنٹ کر رہا ہے، لیکن یہاں اگریمنٹ وہ پرنسپل ڈیٹر کے ساتھ نہیں کر رہا، وہ کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس سیکشن میں بتایا گیا ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ وہ یہ اگریمنٹ کر رہا ہے کہ میں پرنسپل ڈیٹر کو ایکسٹرا ٹائم دیتا ہوں کہ وہ پے کر سکتا ہے، تو اس ٹائم پر اس وجہ سے شورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج نہیں ہوگی۔ مطلب کہ جیسے ہم نے سیکشن 135 میں پڑھا، اگر کریڈیٹر خود اگریمنٹ کر لیتا ہے انٹرنلی پرنسپل ڈیٹر سے کہ میں آپ کو اور ٹائم دے دیتا ہوں، آپ بعد میں پے کر دینا، یہ میں آپ کو مہینے کا اور ٹائم دے دیتا ہوں، 2 مہینے کا اور ٹائم دے دیتا ہوں، اور شورٹی کا اس میں کنسنٹ شامل نہیں ہے، تو اس ٹائم پہ شورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ لیکن سیکشن 136 کہہ رہا ہے کہ کریڈیٹر اگر کسی تھرڈ پرسن سے، مطلب کہ نہ وہ شورٹی ہے نہ وہ پرنسپل لیٹر ہے، ان دونوں سے نہیں بلکہ کسی تھرڈ پرسن سے یہ بات کرے کہ میں اس پرنسپل لیٹر کو تھوڑا ٹائم دینا چاہتا ہوں، تھوڑے ٹائم بعد میں اس سے جو ہے پیمنٹ لے لوں گا، تو یہاں پر شورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج نہیں ہوگی، یہ سیکشن 136 کہتا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 137 میں بتایا گیا ہے کہ کریڈیٹرز میئر فوربیئرنس ٹو سو ڈز ناٹ ڈسچارج شورٹی۔ جیسے کہ ہم نے سیکشن 135 میں پڑھا ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ کب شورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج ہو جاتی ہے، کہ اگر کریڈیٹر ایک انٹرنلی سیٹنگ کر دے پرنسپل ڈیٹر کے ساتھ کہ وہ تو اسے ایکسٹرا ٹائم دے دیں، تو تب بھی شورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج ہو جائے گی۔ شورٹی کا اگر کنسنٹ شامل نہیں تھا، اس کو اس حوالے سے معلومات نہیں تھی کہ ان کی اس طرح سے انٹرنلی کوئی سیٹنگ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کریڈیٹر پرنسپل لیٹر کو یہ پرومس کر لے کہ میں آپ کو سو نہیں کروں گا، تو تب بھی شورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ہم نے الٹ دیکھا سیکشن 136 میں کہ اگر ٹائم دے کریڈیٹر لیکن پرنسپل لیٹر کو نہیں، اگر تھرڈ پرسن کو دے تو تب شورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج نہیں ہوگی۔ اسی طرح سیکشن 137 بتاتا ہے کہ اگر کریڈیٹر جسٹ ڈیلے کر دے، وہ بھی بس ایسے ہی، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، ڈیلے کر دے سو کرنے میں پرنسپل لیٹر کو، تو تب بھی شورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج نہیں ہوگی۔ یہاں اس نے خود کوئی کچھ پرومس نہیں کیا کریڈیٹر نے پرنسپل لیٹر سے کہ میں آپ کو سو نہیں کروں گا، یا وضاحت سے کچھ بات اس طرح سے کہی نہیں ہے، لیکن جسٹ میئرلی اس نے فوربیئرنس دکھائی ہے، مطلب کہ ایک پیشنس لیول دکھایا ہے اور ڈیلے کر دیا ہے لمیٹیشن پیریڈ سے پہلے ہی۔ اسے پتہ تھا کہ اب یہ ڈیٹ آ چکی ہے، جو ڈیٹ اس نے رکھی ہوئی تھی کہ اس ڈیٹ تک پرنسپل لیٹر نے مجھے پے کرنا ہے، لیکن وہ اسے سو نہیں کرتا، وہ خود ہی ایسے ہی بس کسی وجہ سے ٹائم چھوڑ دیتا ہے، ٹائم نکل جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے کہ 1 سال ہو جاتا ہے وہ۔ مطلب ایک مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کریڈیٹر ہے وہ سوچتا ہے کہ چلیں اب دے دے گا، ہم اسے سو نہیں کرتا، وہ ان کا اگر ویسے ہی ریلیشن اچھا ہو تو سو نہیں کرتا، اور وہ اسے تھوڑا ٹائم دیتا رہتا ہے خود سے ہی، اسے باقاعدہ بولتا نہیں کہ شاید اب یہ 1 مہینے میں دے دے، شاید 2 مہینے میں دے دے، ایسے کہتے کہتے اگر سال بھی ہو جائے، اور لمیٹیشن پیریڈ جس طرح بتاتا ہے ہمیں کہ 3 سال ہو سکتا ہے یا سال ہو سکتا ہے، یا اس طرح کی اگر ان لوگوں نے کوئی بھی ایکسپریسلی بات کی ہوئی تھی کہ سال تک دیکھا جائے گا، 2 سال تک یا 3 سال تک، تو وہ تو اس حساب سے چلے گا۔
لیکن اگر اس لمیٹیشن پیریڈ سے پہلے ہی کریڈیٹر نے کسی بھی طرح کا سو نہیں کیا پرنسپل ڈیٹر کو، جسٹ میئرلی اس نے فوربیئرنس دکھائی ہے، تو یہاں بھی شیورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، مطلب کہ یہاں پر کریڈیٹر کے پاس لائبلٹی ہے. اب میچیورٹی کی ڈیٹ آ گئی ہے، جب بھی اسے پے کرنا تھا وہ ڈیٹ آ چکی ہے پرنسپل ڈیٹر نے، لیکن پھر بھی پے نہیں کیا. یہاں پہ کریڈیٹر کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ وہ اپنے پاس جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے، سو کر سکتا ہے پرنسپل ڈیٹر کو، لیکن وہ نہیں کرتا. اس کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، جسٹ میئرلی وہ فوربیئرنس دکھاتا ہے، وہ ڈیلے کرتا ہے، بیئر کرتا رہتا ہے. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر شیورٹی ڈسچارج ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ لمیٹیشن پیریڈ کے حساب سے چلنا ہوگا، یا پھر ان لوگوں نے ایکسپریسلی اگر اس طرح کچھ مینشن کیا ہوا ہے تو. لیکن اگر لمیٹیشن پیریڈ سے پہلے ہی پرنسپل ڈیٹر کو وہ اگر سو نہیں کرتا تو یہاں بھی شیورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج نہیں ہوتی. اس کے بعد لاسٹلی سیکشن 138 میں بتایا گیا ہے کہ ریلیز آف ون کو شیورٹی ڈز ناٹ ڈسچارج ادرس. اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کریڈیٹر خود سے ریلیز کر دیتا ہے کو شیورٹیز میں سے کسی ایک کو، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ کو شیورٹیز وہ ہوتے ہیں جب ایک سے زیادہ شیورٹیز ہوں، وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں. اب کریڈیٹر اگر اپنی مرضی سے کسی ایک کو شیورٹی کو چھوڑ دیتا ہے، مطلب کہ جو کو شیورٹیز ہیں ان میں سے کسی بھی ایک کو ریلیز کر دیتا ہے اس لائبلٹی سے، تو سیکشن 138 کہتا ہے کہ اس کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ اگر کو شیورٹیز میں سے کسی ایک شیورٹی پرسن کو کریڈیٹر ڈسچارج کر دیتا ہے لائبلٹی سے کہ آپ بھلے پے نہ کریں، یہ کر دیں مجھے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی لائبلٹی بھی ڈسچارج ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی یہ سیکشن آگے بتا رہا ہے نیدر ڈز اٹ فری دا شیورٹی سو ریلیز فرام ہز رسپانسبلٹی ٹو دا ادر شیورٹیز. اور ساتھ ہی سیکشن 138 کہہ رہا ہے کہ اگر اس ایک بندے کو کریڈیٹر نے اپنی مرضی سے ریلیز کیا ہے تو اس کا مقصد بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ریلیز ہو گیا ہے تو وہ اپنی رسپانسبلٹیز ساری جو ہے اس کی ختم ہو گئی ہیں. نہیں، اگر وہ ریلیز ہو بھی گیا ہے تو اس کے بدلے میں جو دوسرے کو شیورٹیز ہے اس کے پیسے بھی ملا کر دے رہے ہیں، تو اس کی یہاں بھی رسپانسبلٹی ہے کہ بعد میں وہ کمپنسیٹ کرے اپنے ساتھ کے کو شیورٹیز کو. ٹھیک ہے، مطلب کہ ایک کریڈیٹر نے 3-4 بندے ہیں، ان میں سے ایک کو ریلیز کر دیا کہ آپ مجھے پے نہیں کریں، یہ 3 کر دیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہاں پہلے بات تو یہ جو سیکشن 138 کہہ رہا ہے کہ جو یہ 3 بندے ہیں وہ بھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریلیز ہو گئے انہیں پے کرنا ہے کریڈیٹر کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈلی آگے سیکشن 138 کہہ رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ جس ایک بندے کو ریلیز کیا گیا ہے تو اس کی ساری رسپانسبلٹیز ختم ہو جائیں گی، اس کو بعد میں کمپنسیٹ کرنا پڑے گا جو بھی اس کا شیئر تھا اس حساب سے دوسرے کو شیورٹیز کو. تو مطلب یہاں پر بھی کسی بھی ایک شیورٹی کی لائبلٹی ڈسچارج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ تھے 3 سیکشنز جہاں پر بتایا گیا ہے کہ شیورٹی کی لائبلٹی کیسے کن کانسیکوینسز کی وجہ سے ڈسچارج نہیں ہوگی، سیکشن 136، 137 اینڈ 138. تو یہ تھی لاسٹ ویڈیو کانٹریکٹ آف گارنٹی کی. انشاءاللہ ہم اب نیکسٹ ڈسکس کریں گے کانٹریکٹ آف بیلمنٹ، پلیج اور ایجنسی. انشاءاللہ امید ہے آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ.